اس دور کے مسلمان بہت بدقسمت ہیں. 1400 سال میں کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول کی ناموس پر اس طرح حملہ کرے جیسے اس دور میں ہوا ہے. ایک مسلمان ایسے میں کیا کرے؟ بددعا کرے؟ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، بیان فرمائیں. میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ حملے شروع دن سے ہو رہے ہیں. جو ہی آپ نے نبی بننے کا اعلان کیا تھا فوری، اور صفا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے توحید کی دعوت دی تھی، فوری طور پہ آپ کے چچا ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تبا لک، تو تباہ ہو جائے. توحید کا اعلان کرتے ہی آپ کی گستاخی شروع ہو گئی تھی. جو آپ کو صادق و امین مانتے تھے انہوں نے آپ کو پاگل کہا، آپ کو مینٹل کہا، آپ کو دیوانہ کہا، آپ کو شاعر کہا، آپ کو کاہن کہا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ سے پہلے نبی بھی توحید کی وجہ سے انہیں تنگ کیا گیا. کئی نبیوں کو آرے سے چیر دیا گیا، کئی نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، کئی نبیوں کو زخمی کیا گیا. یہ اللہ کی سنت ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا دفاع کرنا، اور اس سے بھی پہلے اس دعوت کا دفاع کرنا، اس دین کا دفاع کرنا جو نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں. آپ کی توہین کیوں ہوتی ہے؟ آپ کی توحید کی وجہ سے. آپ کا اور قصور کیا تھا؟ آپ چونکہ شرک سے روکتے ہیں، بت پرستی سے روکتے ہیں، غلط کاموں سے روکتے ہیں، اس لیے کافر لوگ آپ کی توہین کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ کے دین کو سنبھالیں، آپ کے دین کو پھیلائیں، آپ کے دین کو فروغ دیں، اور وہ ظالم جو آپ کی گستاخی کرتے ہیں انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی زندگی کتنی عظیم زندگی تھی. آپ یتیموں کا کتنا خیال رکھتے تھے، بیواؤں کا کتنا خیال رکھتے تھے، کافروں کا کتنا خیال رکھتے تھے، اپنے ساتھیوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، اپنی بیویوں کا کتنا خیال رکھتے تھے. لیکن دوسروں کو ہم تب بتائیں گے جب ہم نے کوئی سیرت کی کتاب پڑھی ہوگی. جی ایسے ہی ہے نا؟ تو کتنی کتابیں پڑھ چکے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی زندگی کے اوپر لکھی گئی اب تک ہم نے کتنی کتابیں پڑھ لی ہیں؟ ایک بھی نہیں پڑھی. ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں. 16 سال کے جوان بیٹے کو، 16 سال کی جوان بیٹی کو امریکہ برطانیہ میں ڈاکٹر بننے کے لیے بھیج دیتے ہیں. ان کافر ممالک میں جہاں صبح و شام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، قرآن کی، دین اسلام کی توہین ہوتی ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ اگر ہمیں 50 سال کے بابے کو بھیجا جائے تو ہم بھی پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس دین کی معلومات نہیں ہے. جب وہ دین کے اوپر اعتراض کرتے ہیں جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے دین سیکھا ہی نہیں. جب ہماری صورتحال یہ ہے 50 سال کے بابے کی، تو 15 سال کے جوان لڑکے کی صورتحال کیا ہوگی؟ جس کو کلمہ نہیں پڑھنا آتا اس کو آپ نے وہاں بھیج دیا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی بکری کو کن کے سامنے پھینک دیں؟ بھیڑیے کے سامنے. تو کیا صورتحال ہوگی آپ خود سوچ سکتے ہیں. تو بہرحال میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پڑھیں. تو میں ایک کتاب کا نام بتا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آج رات تک آپ لے چکے ہوں گے. کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم. کیا نام ہے؟ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، ہندوستان کے ممتاز عالم دین، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اور سعودی عرب میں سیرت کا مقابلہ ہوا تھا اور یہ اس موقع پہ اول آئی تھی. عربی میں لکھی گئی تھی، بعد میں خود ہی انہوں نے اردو میں ترجمہ کر دیا ہے. الرحیق المختوم، اس کا میرے بھائی مطالعہ کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ بڑی عظیم کتاب ہے، تاکہ آپ کو پتا ہو، آپ کے بچوں کو پتا ہو، آپ کی بیگم کو پتا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کیسے گزاری ہے.